بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی سیریز کے سلسلے کی ایک اردو داستان ایک قانون اور بھی ہے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے ختیجہ کو باہر بھیج کر ابرار حسین کو بلا لیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابرار حسین بڑا خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ختیجہ اس کے پاس کس طرح پہنچی تھی۔ اس نے وہی بیان دیا جو ختیجہ دے چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں جو ختیجہ کو لائن پر سے اٹھا لائے تھے۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کے نام بتا کر کہا کہ وہ انہیں تھانے میں حاضر کرے گا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو ابرار کے گاؤں بھیجا کہ وہ ان 2 آدمیوں کو اور ابرار کی نوکرانی کو تھانے لے آئے۔ کیا یہ جرم نہیں کہ ایک عورت کو یہ آدمی بے ہوشی کی حالت میں تمہارے پاس لے گئے اور تم نے اسے اپنے قبضے میں رکھ لیا؟ میں نے کہا، وہ اسے تھانے لے آتے، تم اسے تھانے لے آتے۔ جرم ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ اگر لڑکی کہہ دے کہ میں نے اسے ناجائز قبضے میں رکھا ہے تو مجھے گرفتار کر لیں۔ مجھے معلوم نہیں ختیجہ نے آپ کو کیا بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ لڑکی میرے پاس نہ آتی تو یہ ماری جاتی یا کسی غلط جگہ پہنچ جاتی۔ یہ بحث بات کی بات ہے کہ ابرار یا اس کے آدمیوں نے کوئی جرم کیا تھا یا نہیں۔ اس وقت میرے سامنے سجاد کے چھوٹے بھائی صادق کے قتل کی تفتیش تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ صادق کے قتل کے ساتھ ختیجہ کے واقعے کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ میں اگر ابرار پر یہ بوجھ ڈالتا کہ اس نے ختیجہ کو اپنے پاس رکھ کر جرم کیا ہے تو خطرہ یہ تھا کہ اپنے فائدے اور اپنے بچاؤ کے سامنے رکھ کر بیان دے گا۔ اس سے بیان لینے کا طریقہ یہ تھا کہ اسے بولنے دیا جائے۔ ختیجہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ تمہارے پاس کس طرح پہنچی تھی۔ میں نے کہا، تم نے اچھا کیا ہے کہ ایک لڑکی کو بچا لیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ سجاد حوالات میں بند ہے۔ اسے میں نے اس کے بھائی کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تم اس کے دشمن ہو۔ دشمنی کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اس کی بیوی تمہارے پاس ہے۔ اگر میری دشمنی اس کے ساتھ ہے تو مجھے اس کے بھائی کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابرار حسین نے کہا، میں قتل کر سکتا ہوں جناب، میں قتل کروا سکتا ہوں۔ اگر میں قتل کرنا چاہتا تو سجاد کو کرتا۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے سجاد کو کیوں گرفتار کیا، یہ آپ کا کام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اسے کچھ سوچ کر ہی گرفتار کیا ہوگا۔ یہ شخص تو مجھ پر بھی وار کر چکا ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اس پر جوابی وار کروں یا نہ کروں۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ سجاد نے ابرار پر بھی وار کیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بڑی لمبی اور بڑی دلچسپ کہانی سنا دی۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ صادق کے قتل سے 10-12 روز پہلے کا واقعہ ہے کہ ابرار کے اسی مکان میں جو سبزیوں اور پھلوں کے باغ کے اندر تھا، ایک روز 3 آدمی آئے۔ ان کے پاس 2 شکاری بندوقیں تھیں اور انہوں نے بندوقوں سے مارے ہوئے کچھ پرندے اٹھا رکھے تھے۔ ان میں ایک آدمی کی حالت کچھ بگڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے ابرار کو بتایا کہ وہ شکار کو نکلے تھے۔ اس گاؤں سے ذرا آگے گئے تو ان کے اس ساتھی کو چکر آ گیا اور وہ گر پڑا، اور وہ اپنے اس ساتھی کو پانی وغیرہ پلانے اور ذرا آرام کے لیے ابرار کے گھر لے آئے تھے۔ ابرار کا یہ مکان گاؤں سے باہر تھا اور ان شکاریوں کے راستے میں آتا تھا، اس لیے وہ ادھر ہی آ گئے۔ ابرار نے اپنے نوکروں کو بلایا اور برآمدے میں پلنگ بسترا بچھوا کر اس آدمی کو لٹا دیا اور اس کے لیے دودھ وغیرہ کا انتظام کیا۔ اس وقت تک یہ شخص خاصا سنبھل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اب وہ بہتر محسوس کرتا ہے، تھوڑا سا پانی پی کر طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ابرار نے ان شکاریوں سے کہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دے گا۔ یہ تینوں شکاری ابرار حسین کے لیے اجنبی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس قصبے کے رہنے والے ہیں۔ ابرار اپنی نوکرانی کو کھانے کے متعلق کہنے کے لیے اندر گیا۔ اس نے ختیجہ کو بتایا کہ تمہارے شہر کے 3 شکاری آئے ہیں، جن میں ایک کو کچھ تکلیف ہو گئی ہے۔ ختیجہ نے کواڑ ذرا سا کھول کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے شہر کے آدمیوں کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ابرار اس کے قریب ہی کھڑا ہنس رہا تھا کہ تھوڑا سا پیدل چلنے سے شہری بابو کو چکر آ گیا۔ ابرار، ختیجہ نے دروازہ بند کر کے ابرار سے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ مردود جو پلنگ پر بیٹھا ہے میرا خاوند ہے سجاد۔ یہ شکار کا شوقین ہے۔ یہ جو 2 آدمی اس کے ساتھ ہیں، یہ اس کے محکمے کے افسر ہوں گے جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے ہیں۔ ختیجہ کے چہرے کا رنگ یک لخت یوں بدل گیا
جیسے اسے بھی چکر آنے لگا ہو۔ اس نے ابرار کی کلائی پکڑ لی اور بولی، اسے اندر لاؤ، کسی بہانے سے اندر لاؤ۔ ابرار سوچ میں پڑ گیا۔ ختیجہ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، اسے اندر لے آؤ ابرار، میں اپنے دل کا غبار نکالنا چاہتی ہوں۔ میں اسے لے آتا ہوں، ابرار نے کہا، لیکن دھیان سے کام لینا، ایسا نہ کرنا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارو۔ ہاں ہاں، ختیجہ نے کہا، میں اسے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم مرد ہوتے تو مجھے قتل کر کے میری لاش غائب کر دیتے۔ تم نے بزدلوں کی طرح مجھے دھوکے میں بے ہوشی کی دوائی پلا دی اور مجھے ریلوے لائن پر پھینک آئے۔ یہ دیکھ لو، میں تمہارے سامنے زندہ کھڑی ہوں۔ ابرار باہر گیا اور سجاد سے کہنے لگا، میں نے آپ کے لیے غسل خانے میں پانی رکھوا دیا ہے، آپ نہا لیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سجاد کو اس کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ وہ نہا لے۔ وہ اٹھا اور ابرار کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ ابرار اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں ختیجہ کھڑی تھی۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اس نے جب ختیجہ کو دیکھا اس وقت ابرار سجاد کو دیکھ رہا تھا۔ سجاد کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا اور کھڑے کھڑے وہ ذرا سا ڈول گیا اور اس کا ایک پاؤں پیچھے ہو گیا۔ ابرار اس کے قریب ہو گیا کہ یہ شخص چکرا کر گرے گا۔ سجاد نے ابرار کی طرف دیکھا۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ سجاد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یہ تو مجھے سجاد کی پہلی بیوی اور ختیجہ بھی بتا چکی تھی کہ سجاد بزدل آدمی ہے۔ ابرار نے اسے کندھوں سے تھام کر پلنگ پر بٹھا دیا اور ختیجہ سے کہا کہ وہ پانی لائے۔ ختیجہ ابرار کے کہنے پر پانی لے تو آئی، لیکن اس نے گلاس سجاد کو دینے کے بجائے ابرار کی طرف بڑھا دیا۔ تم نہ کہتے تو میں اس کے لیے پانی نہ لاتی، ختیجہ نے ابرار سے کہا۔ تم اسے پانی دو، میرے سامنے یہ شخص پیاسا مر رہا ہو تو بھی میں اس کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ نہ ڈالوں۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اسے توقع تھی کہ سجاد کچھ تو بولے گا، لیکن اسے ایسی چپ لگی جیسے وہ مر گیا ہو۔ اس نے ابرار سے گلاس کا پانی پی لیا۔ تو نے مجھے دھوکے میں بے ہوش کیا، ختیجہ نے سجاد سے کہا۔ تو مرد ہوتا تو ایک عورت پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ تو نے ایک عورت کو دھوکہ دیا۔ تجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر سکتا۔ تجھ میں دم خم ہوتا تو 3 بیویوں میں سے کسی کے بچے کا باپ تو ہوتا۔ دیکھ، یہ کھڑی ہے وہ عورت جسے تو بے ہوش کر کے ریل کی پٹڑی پر پھینک آیا تھا۔ سجاد پھٹی پھٹی نظروں سے ختیجہ کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو۔ مت ڈر بزدل، ختیجہ نے اپنے دونوں کولوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں تجھے قتل نہیں کراؤں گی، میں تجھے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو شہر میں مجھے بدنام کرتا پھرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ جا تھانے میں جا کر رپورٹ لکھوا کہ میری بیوی ابرار حسین کے پاس ہے، پھر دیکھ میں تجھے ٹھیکیدار سے بھکاری کس طرح بناتی ہوں۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ ختیجہ پر غصے اور جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، بول ہیجڑے، کچھ تو بول۔ ابرار کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ سجاد نے التجا کے لہجے میں ابرار سے کہا، چودھری صاحب اسے کہیں مجھے معاف کر دے۔ پھر اس نے ختیجہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، مجھے بخش دو ختیجہ، میں غصے میں آ کر وہ حرکت کر بیٹھا تھا۔ تجھے تو خدا بھی نہیں بخشے گا۔ ختیجہ نے کہا، مجھے طلاق نامہ لکھ کر دے دو، میں زبانی طلاق کو نہیں مانوں گی۔ اگر تم طلاق نامہ چاہتی ہو تو میں گھر جاتے ہی لکھ کر بھیج دوں گا۔ سجاد نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں اب گھر جا رہا ہوں۔ ابرار نے اسے کہا کہ وہ کھانا کھلائے بغیر اسے نہیں جانے دے گا۔ ابرار نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے اپنی گھوڑی دے کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ پیدل چلنے کے قابل نہیں۔ میں جانتی ہوں اس کی طبیعت کیوں خراب ہے، ختیجہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شراب اور بدکاری کا مارا ہوا یہ آدمی اسی طرح کہیں نالی میں گر کر مرے گا۔ سجاد جب اس کمرے سے باہر آیا تو ابرار کو بازو سے پکڑ کر صحن میں لے گیا۔ چودھری ابرار، سجاد نے منت سماجت کے لہجے میں کہا، میرے ساتھ 2 سرکاری آفیسر ہیں، خیال رکھنا ان کے سامنے میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ ختیجہ کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ بڑی سخت طبیعت کی اور غسیلی عورت ہے۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ تمہارے پاس کس طرح آئی۔ خدا کے لیے میری عزت رکھنا۔ پرواہ نہ کرو سجاد بابو، ابرار نے اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، طلاق نامہ بھیج دینا، پھر ہم تمہیں اپنی طرف سے بے فکر کر دیں گے۔ جناب ملک صاحب، ابرار نے مجھ سے کہا، وہ دن اور آج کا دن سجاد نے طلاق نامہ نہیں بھیجا۔ اس سے طلاق نامہ لینے کے لیے میرے پاس اور طریقے بھی تھے۔ میرے متعلق میرے گاؤں سے پوچھنا۔
میرے ہاتھ میں ایسے آدمی ہیں جو اس شخص کو گھر سے اٹھا کر میرے پاس لے آتے اور اس کے جسم کا کیما کر کے مویشیوں کو کھلا دیتے، لیکن میں معلوم نہیں کیوں چپ رہا۔ اس شخص نے میری چپ کو غلط سمجھ کر مجھ پر ایک اوچھا وار کیا۔ ابرار یہ باتیں کرتے ہوئے جذباتی بھی ہو جاتا تھا۔ ابرار نے ایک اور واقعہ سنا کر مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ یہ واقعہ سن کر میں نے سجاد کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ یہ شخص سانپ ہے جو اپنے پالنے والے کو بھی ڈس لیتا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جس روز سجاد ابرار کے گھر گیا تھا، اس سے 5-6 روز بعد رات کے وقت ابرار کے اسی باغ والے مکان میں 3 آدمی دیوار پھاند کر داخل ہوئے۔ ان آدمیوں کو غالباً معلوم نہیں تھا کہ رات کو ابرار کے اس مکان کی ڈیوڑی میں 2 یا 3 آدمی سویا کرتے ہیں۔ ابرار نے مجھے بتایا کہ اس کے یہ آدمی لٹھ باز بھی ہیں اور سنگین واردات کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ابرار کی آنکھ کھلی، اسے پتا چل گیا کہ صحن میں کوئی اترا ہے۔ وہیں سے اس نے اپنے آدمیوں کو پکارا اور خود 2 نالی بندوق جو دیوار کے ساتھ لٹک رہی تھی لے کر دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ ادھر سے اس کے آدمی کلہاڑیاں لے کر آ گئے۔ اس رات اس کی ڈیوڑی میں 3 آدمی تھے۔ جو آدمی صحن میں اترے تھے وہ بھاگنے لگے، لیکن ابرار اور اس کے آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ 2 نالی بندوق دیکھ کر وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ پہلے اس کی بات سن لی جائے، پھر ان کے ساتھ جو سلوک بھی کرنا ہے کر لیا جائے۔ ان تینوں کی تلاشی لی گئی۔ ایک کے پاس کلہاڑی تھی اور باقی 2 کے پاس لمبے لمبے چاقو تھے۔ ابرار انہیں ڈیوڑی میں لے گیا۔ چودھری ابرار، ان 3 میں سے ایک نے کہا، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، یہ ہمارا پیشہ ہے، ہم پیسے لے کر یہ واردات کرنے آئے تھے۔ کیا واردات کرنی تھی؟ سجاد ٹھیکیدار نے کہا تھا کہ اس کی بیوی کو اٹھا کر لانا ہے۔ ایک نے کہا، اور اگر وہ اٹھائی نہ جا سکے تو اسے قتل کر کے آ جانا۔ ہم آدھی رقم وصول کر چکے ہیں، باقی رقم واردات کے بعد لینی تھی۔ ابرار نے ان کے ہتھیار اپنے پاس رکھ لیے اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ ان کی اتنی پٹائی کرو کہ صبح تک بے ہوش پڑے رہیں۔ ابرار خود باریک بید لے آیا۔ ڈیوڑی کے دونوں دروازے بند کر کے ابرار کے آدمیوں نے ان تینوں کو گھونسوں اور لاتوں کی مار دی۔ پھر ابرار نے تینوں کو پیٹ کے بل لٹا کر انہیں بید جو مارنے شروع کیے تو تینوں کی چیخیں آسمان تک پہنچنے لگیں۔ ختیجہ بھی آ گئی تھی۔ ابرار نے اسے بتایا کہ یہ اسے اٹھا لے جانے یا قتل کرنے آئے تھے۔ ابرار کے کہنے پر ختیجہ نے اپنی جوتی اتاری اور تینوں کے سروں پر برسانے لگی۔ جب یہ تینوں ادھموئے ہو گئے تو ابرار نے انہیں باہر نکال دیا۔ میں تم تینوں کی لاشیں غائب کروا سکتا ہوں، ابرار نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم اپنے جیسے لوگوں کو بتاؤ کہ آئندہ اجرت لے کر واردات کرنے نہ جانا۔ ان تینوں میں سے ایک کو ابرار اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ تھوڑی بہت سلام دعا بھی تھی۔ ابرار نے مجھے اس آدمی کا نام بتایا۔ اس آدمی کو میں بھی جانتا تھا۔ یہ میرے علاقے کا وارداتیہ تھا اور میرا مخبر بھی۔ بڑا دلیر اور عقل والا آدمی تھا۔ اس واردات میں اس نے عقل مندی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ ابرار رات کو اپنا رکھوالی والا کتا کھول دیا کرتا تھا۔ یہ خونخوار کتا رات کو کسی اجنبی کو مکان کے قریب سے گزرنے بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس آدمی نے، جس کا نام شاردا تھا، اس کتے سے بچنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ کسی مردار کی ٹانگ کی ایک ہڈی میں پھیپھڑے بھر کر ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے ابرار کے مکان کے قریب جا کر دیکھا کہ کتا کہاں ہے۔ اس نے منہ سے کوئی آواز نکالی، کتا غراتا ہوا آیا۔ شاردا نے ہڈی کتے کی طرف پھینک دی۔ کتا اس میں سے پھیپھڑے نکالنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ کبھی بھی ہڈی میں سے پھیپھڑے نہیں نکال سکتا تھا، مگر نکالنے کی کوشش کرتا رہا، اور شاردا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل سے کہا کہ شاردا کو ڈھونڈنے اور تھانے لانے کا انتظام کرے۔ وہ بہت دنوں سے تھانے میں نہیں آیا تھا۔ میرے گھر میں یہ پہلی واردات ہوئی ہے، ابرار حسین نے کہا۔ ایسے سمجھ لیں کہ کسی نے پہلی بار میرے گھر میں واردات کرنے کی جرت کی۔ میرے گھر کو چھوڑیں، میرے گاؤں میں کوئی نامی ڈکیت اور واردات کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ میرے گھر میں واردات کرانے والے کو میں ایسی نصیحت کرنا چاہتا تھا کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ آئندہ ایسی جرت نہ کرنا۔ میرے دل میں پہلا ارادہ یہ آیا کہ سجاد کو قتل کروا دوں گا۔ میں نے ختیجہ کو بتایا تو اس نے مجھے روک دیا، کہنے لگی کہ تم پکڑے جاؤ گے۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے گھر ڈکیتی کی واردات کراؤں گا۔ میں اس کے گھر کو آگ بھی لگوا سکتا تھا، لیکن میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا۔
سوچ سوچ کر میرا دماغ قتل پر ہی آ جاتا تھا، مگر ختیجہ میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں یہ ارادہ دل سے نکال دوں۔ اسی سوچ میں 4-5 دن گزر گئے۔ آج جب کانسٹیبل میرے پاس آیا تو پتہ چلا کہ سجاد کا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ ختیجہ نے مجھے بتایا کہ وہ تو بہت ہی شریف آدمی تھا۔ میں نے ختیجہ سے کہا کہ سجاد کو میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے، لیکن آپ نے اسے حوالات میں بند کر دیا ہے۔ میں نے ابرار حسین پر بہت جرح کی، لیکن اس نے میری تسلی کر دی۔ میں نے ابرار اور ختیجہ سے کہا کہ انہیں تھانے میں ہی ٹھہرنا پڑے گا۔ ایک تو میں نے شاردا کو بلوا بھیجا تھا۔ اس سے پہلے میں نے ابرار کے گاؤں کے 2 معزز آدمیوں کو، جو دراصل میرے معزز مخبر تھے، تھانے بلوایا تھا۔ وہ آ گئے تھے۔ اس گاؤں کا نمبردار پہلے ہی تھانے میں موجود تھا۔ وہ ابرار اور ختیجہ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ میں نے ان تینوں سے باری باری ابرار حسین کے چال چلن وغیرہ کی رپورٹ لی۔ تینوں نے ایک جیسی رپورٹ دی۔ ان کے مطابق ابرار روپے پیسے والا زمیندار تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اتنی زیادہ زرخیز اراضی اور جائیداد کا وہ اکیلا مالک تھا۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو ابرار سے بڑی تھی۔ اس عورت میں بڑے پن کا، اپنی اونچی ذات کا اور اتنی وسیع زمینداری کا ذرا سا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ ابرار اپنی اس بہن کو پیروں کی طرح مانتا تھا۔ ان تینوں نے مجھے بتایا کہ ابرار حسین کو کوئی بدماش کہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کا یارانہ صرف بدماشوں کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑی بڑی وارداتیں کرنے والے عادی مجرموں کے ساتھ بھی تھا۔ لیکن گاؤں میں بلکہ ارد گرد کے علاقے میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابرار حسین نے کوئی بدماشی کی ہے یا کسی کو پریشان کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ابرار ہر کسی کے کام آنے والا آدمی تھا۔ گاؤں کے مسجد کے امام کو وہ ماہوار تنخواہ دیتا تھا اور کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا۔ گاؤں کے چھوٹے کیا اور بڑے کیا، سب ابرار کی عزت کرتے تھے اور اس سے ڈرتے بھی تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ ابرار نے خوبصورت لڑکیوں کے بھی رشتے ٹھکرا دیے۔ صرف یہ ایسا مسئلہ تھا جس میں وہ اپنی بہن کی ایک نہیں سنتا تھا، باقی اسے بہن جو کہتی وہ مان لیتا تھا۔ دوستوں نے بھی اسے کہا تھا کہ اب شادی کر لے، لیکن اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو لڑکی اس کے دل کو پسند آئے گی اسی کے ساتھ شادی کرے گا۔ ان تینوں نے چند ایک واقعات بھی سنائے اور ثابت کیا کہ ابرار حسین اوچھا اور مغرور آدمی نہیں، اور اگر یہ وار کرنے پر آ جائے تو خود گھر بیٹھا رہتا ہے اور اس کے دشمن کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے شک ہونے لگا کہ سجاد پر ابرار نے ہی جوابی وار کیا ہوگا۔ سجاد کے گھر اس کے آدمی گئے۔ سجاد شہر گیا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں اس کا بھائی تھا۔ ابرار کے آدمیوں نے سوچا کہ کچھ کر کے واپس جائیں، چنانچہ وہ سجاد کے بھائی کو ہی مار گئے۔ صرف ایک بات میرے شک کے خلاف تھی، قاتل اگر کرائے کے تھے تو وہ پیشہ ور ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ پیشہ ور مجرم ایک امیر آدمی کے گھر میں واردات کرنے جاتے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتے۔ وہ سجاد کا گھر خالی کراتے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھنے والی ہے، اگر ابرار نے جوابی وار کیا تھا تو ختیجہ کو ضرور معلوم ہوگا۔ ختیجہ کو اس کے بھائی اور ماں باپ نے بتایا تھا کہ سجاد نے اس کا زیور واپس نہیں کیا تھا۔ ختیجہ ابرار سے ضرور کہتی کہ اپنے آدمیوں سے کہنا کہ اس کا زیور اور سجاد کی پہلی بیویوں کے زیورات بھی فلاں جگہ پڑے ہیں، وہ نکال کر لے آئیں۔ میں نے دماغ کو ذرا آرام دینے کے لیے تفتیش روک دی اور گھر چلا گیا، نہا کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ میں 3 گھنٹوں سے ذرا زیادہ ہی سویا ہوں گا۔ تھانے میں آیا تو پتہ چلا کہ شاردا میرے جانے کے فوراً بعد آ گیا تھا۔ میں نے اسے بلایا اور دوستانہ بے تکلفی سے کہا کہ اتنے دنوں سے اس نے شکل ہی نہیں دکھائی، بس ایسے ہی کام دھندے میں لگے رہے ملک صاحب۔ اس نے کہا، آپ کا اشارہ ملا اور دوڑے آئے۔ سجاد ٹھیکیدار کو بند کر رکھا ہے، اس کا بھائی قتل ہو گیا ہے نا؟ ٹھیکیدار کے خلاف کوئی شہادت مل گئی ہے؟ شہادت تو بہت مل گئی ہے شاردے۔ میں نے کہا، ثبوت تم لاؤ گے؟ میں؟ ہاں تم، میں نے کہا، لیکن تم تو اناڑی نکلے یار۔ وہ کیسے حضور؟ چودھری ابرار کے ساتھ سجاد ٹھیکیدار کی بیوی کو تھانے میں نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، تم اسی کو اٹھانے یا قتل کرنے گئے تھے نا؟ وہاں جا کر ان سے جوتے کھا آئے۔ شاردا کو بدک جانا چاہیے تھا، لیکن اس پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ ملک صاحب، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم غریب آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کی جوتیوں کے غلام ہیں۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے تو میں انکار کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک بات بتا دیں حضور، معاملہ گڑبڑ تو نہیں؟ چودھری ابرار نے تو کہا تھا کہ تھانے میں رپورٹ نہیں کرے گا۔ کوئی گڑبڑ نہیں شاردے، میں نے کہا،
ابرار نے اب بھی رپورٹ نہیں لکھوائی۔ میں نے تمہیں سجاد کے بھائی کے قتل کے سلسلے میں بلایا ہے۔ مجھے ابرار پر شک تھا کیونکہ سجاد کی بیوی اس کے پاس ہے۔ جب پتہ چلا کہ سجاد نے تمہیں 2 آدمیوں کے ساتھ ابرار کے گھر سے ختیجہ کو اٹھا لانے یا قتل کرانے کے لیے بھیجا تو ابرار پر میرا شک پکا ہو گیا۔ یہ شک دل سے نکال دیں، شاردا نے کہا۔ اپنے بھائی کو سجاد نے قتل کیا ہے۔ کوئی ثبوت؟ کوئی ثبوت نہیں، شاردا نے جواب دیا۔ ثبوت آپ پیدا کریں گے۔ آپ کو خدا نے بہت زیادہ عقل دی ہے۔ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں۔ سجاد کے منہ سے پہلی بات یہ نکلتی ہے، قتل کر دو، یہ لو رقم۔ اپنی تیسری بیوی کو جو باہر ابرار کے پاس بیٹھی ہے، سجاد نے قتل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسے کافی میں بے ہوشی کی کوئی دوائی پلا دی۔ میرے ساتھ اس نے پہلے ہی معاملہ طے کر رکھا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ 1 آدمی ساتھ لوں یا 2 آدمی ساتھ لوں اور اس کی بیوی کو اٹھا کر ریل گاڑی کی پٹری پر ڈالاؤں۔ میں نے سجاد سے 5,000 مانگا تھا، اس نے 3,500 دیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، ملک حضور، میں اقبال جرم کر رہا ہوں، آپ کا کرم چاہیے۔ میں نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ میرے سامنے سجاد کے چھوٹے بھائی صادق کے قتل کا کیس ہے اور میں کسی ایسی واردات کی طرف توجہ نہیں دوں گا جس کی میرے پاس رپورٹ ہی نہیں آئی۔ میں نے شاردا کو بتایا کہ یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ سجاد نے اپنی بیوی کو بے ہوشی کی دوائی پلا کر ریلوے لائن پر ڈال دیا تھا۔ تو سنیں، شاردا نے بے فکر ہو کر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے 2 آدمی ساتھ لیے، اس نے دونوں آدمیوں کے نام لیے اور کہنے لگا، ہم ٹھیکیدار کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے، وہ خود میرے پاس آیا۔ دونوں آدمی میرے ساتھ تھے، میں نے انہیں 1,000 روپیہ دیا اور 1,500 خود رکھا۔ ہم سجاد ٹھیکیدار کے گھر گئے۔ میں نے اس کی بیوی کو جو پلنگ پر بے ہوش پڑی تھی اس طرح اپنے کندھے پر ڈالا کہ اس کا پیٹ میرے کندھے پر تھا، اوپر کا دھڑ پیچھے کو اور نیچے کا دھڑ آگے کو لٹک رہا تھا۔ اس کے اوپر چادر اس طرح ڈالی ہوئی تھی کہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ چادر کے نیچے عورت ہے۔ رات کا وقت تھا، راستے میں ہمیں کوئی نہ ملا۔ ہم نے ٹھیکیدار کی بیوی کو باری باری اٹھایا اور آبادی سے دور ریل کی پٹڑی پر اس طرح لٹا دیا کہ اس کی گردن پٹری پر رکھی اور سر کو باہر۔ ہم واپس آ گئے۔ صبح ہوئی تو میں ادھر گیا جہاں اس لڑکی کو لٹایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہوگا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ قریب جا کر دیکھا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ سجاد نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس لیے بے ہوش کر کے پٹری پر لٹائے گا کہ اس کا خون نکلے گا اور لوگ کہیں گے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ مرے ہوئے آدمی کے اوپر سے گاڑی گزر جائے تو خون نہیں نکلتا، پولیس اسے قتل کہہ کر تفتیش کرتی ہے۔ میں نے سجاد ٹھیکیدار کو جا کر بتایا کہ اس کی بیوی غائب ہے اور اس کا خون کا نشان تک نہیں۔ ٹھیکیدار سخت گھبرایا، کہنے لگا، مارے گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی ہوگی اور اتر کر دیکھا ہوگا کہ کوئی عورت بے ہوش پڑی ہے تو اس نے اسے اٹھا کر انجن میں ڈال لیا یا گارڈ کے حوالے کر دیا ہوگا، پھر اسے پولیس کے حوالے کر گئے ہوں گے۔ ٹھیکیدار نے یہ مشہور کر دیا کہ اس کی بیوی بدماش عورت تھی، کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ 4-5 روز گزر گئے۔ سجاد ٹھیکیدار نے مجھے بلایا اور کہا کہ اسے اپنی بیوی کا سراغ مل گیا ہے۔ اس نے چودھری ابرار حسین کا اور اس کے گاؤں کا نام لیا اور کہا کہ اس کی بیوی کو وہاں سے اٹھا کر لانا ہے یا وہیں قتل کرانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب وہ بیوی کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ بیوی اسے کسی بھی وقت قتل کروا سکتی ہے یا کوئی اور کارروائی کرا دے گی۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں 6,000 سے 1 پیسہ کم نہیں لوں گا۔ اس نے 5,000 پر سودا کر لیا۔ ملک صاحب، سجاد ٹھیکیدار نے مجھے عیش بہت کرائی، مجھے کبھی کبھی ولایتی شراب پلاتا تھا۔ 2 مرتبہ مجھے شہر بڑے غضب کی ایک طوائف کے پاس لے گیا تھا۔ اس نے مجھے ابرار کا گھر سمجھا دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ ابرار کے پاس رکھوالی کا کتا بھی ہے۔ میں نے ہڈی میں پھیپھڑے ڈال کر کتے کا تو بندوبست کر لیا۔ وہاں جا کر دیوار کے اوپر سے اندر چلے گئے، لیکن پکڑے گئے اور بہت بری طرح مار کھا کر واپس آئے۔ چودھری ابرار شہنشاہ ہے ملک صاحب، اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ میرے ساتھ وہی 2 آدمی تھے جو ٹھیکیدار کی بیوی کو پٹڑی پر رکھنے گئے تھے۔ واپس آ کر ٹھیکیدار کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے اپنی رقم واپس مانگی۔ میں نے کہا میں 1 پیسہ واپس نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ ساری رقم رکھو، لیکن ابرار مجھ سے بدلہ لے گا، مجھے بچانا تمہارا کام ہے۔ ٹھیکیدار جتنا بے ایمان ہے اتنا ہی ڈرپوک اور بے وقوف بھی۔ میں بھلا اسے ابرار سے کیسے بچا سکتا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ ابرار تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے،
میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ ٹھیکیدار خوش ہو گیا۔ اب اصل بات سنیں ملک حضور۔ اس واقعے کے 2 روز بعد سجاد ٹھیکیدار نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ چھوٹے بھائی سے میں تنگ آ گیا ہوں، اسے غائب کر دو۔ مجھے معلوم تھا کہ چھوٹا بھائی یعنی مقتول اس سے جائیداد کا حصہ اور اس کے ساتھ کاروبار میں جو پیسہ لگایا تھا وہ واپس مانگتا ہے، اور سجاد اس کا حصہ اور پیسہ ہضم کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سجاد اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی کے پیچھے بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ بات جب مجھے بتائی تھی اس وقت وہ نشے میں دھت تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اس کام کا بھی سودا کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ کام کر دو گے تو پھر پیسے دوں گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ پہلا 5,000 بھی تمہارے پاس ہے، تم وہ کام بھی پورا نہیں کر سکے تھے۔ میں نے اسے کہا چلو سجاد بابو، جو دو گے لے لوں گا۔ اس نے کہا کہ کل رات وہ چھاؤنی چلا جائے گا اور کسی نہ کسی طرح اپنے چھوٹے بھائی کو گھر میں سلا جائے گا، پھر میرا یہ کام ہوگا کہ رات کو اس کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دوں گا۔ دوسرے دن سجاد آئے گا اور وہ شور مچا دے گا کہ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے بھائی کو قتل کر گیا۔ میں اس شخص کی عقل پر حیران ہوا کہ بھائی کو اپنے گھر میں قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے، کہیں اور بھی قتل کروایا جا سکتا ہے۔ اس نے شاید یہی بہتر سمجھا ہوگا۔ دوسرے دن سجاد مجھے ملا اور کہنے لگا کہ وہ چھاؤنی جا رہا ہے اور میں آج رات یہ کام کر دوں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو راضی کر لیا ہے کہ وہ اس کے گھر سو جائے گا۔ ملک صاحب، آپ شاید یقین نہ کریں، میں گناہ گار آدمی ہوں، میری قسموں پر بھی آپ اعتبار نہیں کریں گے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ سجاد نے جب مجھے کہا کہ اس کا بھائی رات اس کے گھر سوئے گا اور میں اپنا کام کر دوں تو مجھے اچانک خیال آیا کہ صادق یعنی مقتول تو بہت ہی نیک اور شریف آدمی ہے۔ میرے متعلق اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں غنڈہ اور بدماش ہوں اور اس کے بھائی کا دوست ہوں، پھر بھی وہ جب میرے پاس سے گزرتا مسکرا کر السلام علیکم کہتا تھا، حال احوال پوچھتا تھا، میرے دل سے آواز آئی، نہ شاردے نہ، یہ کام نہ کرنا۔ ملک حضور، میں نے سجاد ٹھیکیدار سے کہا، نہ بھائی، یہ کام کسی اور سے کروا لو، میں نہیں کر سکوں گا۔ اب لگتا ہے کہ میرے الٹے دن آ گئے ہیں۔ تمہاری بیوی کو ریل کی پٹڑی پر ڈال آئے تو مرنے کے بجائے وہ غائب ہو گئی۔ اسے ابرار کے گھر سے اٹھا لانے کے لیے گئے تو ہڈیاں توڑوا کر اور جوتے کھا کر واپس آ گئے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ مجھ سے یہ کام بھی نہ ہو سکے گا۔ سجاد ٹھیکیدار نے مجھے بہت لالچ دیے، دوستی کے واسطے دیے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اسے صاف جواب دے دیا۔ اس نے کہا، چلو تم میرا کام نہیں کرو گے تو میں خود کر لوں گا یا کسی اور سے کروا لوں گا۔ میں نے اسے کہا، اگر یہ کام خود کرنا ہے تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ اب چھاؤنی چلے جاؤ، رات کو لاری آتی ہے، اس میں آ جانا، لیکن تمہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ بھائی سویا ہوا ہوگا، تمہارے مکان کے باہر کے دروازے کی چٹخنی اور زنجیر باہر سے کھل جاتی ہے، اندر جا کر سوتے ہوئے بھائی کا گلا دبا دینا۔ اس نے کہا، نہ یار، میں گلا نہیں دبا سکتا، میرے پاس بڑا کمانی دار چاقو ہے، وہ استعمال کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ قتل کر کے گھر سے نکل جانا، اپنے کپڑے اچھی طرح دیکھ لینا، چاقو دھو ڈالنا اور شہر سے دور چلے جانا، علل صبح آنا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم شہر سے پہلی لاری سے آئے ہو۔ اسے میری یہ ترکیب پسند آ گئی۔ وہ دن گزرا، رات بھی گزر گئی اور اگلی صبح مجھے اطلاع ملی کہ سجاد ٹھیکیدار کا چھوٹا بھائی صادق سجاد کے گھر میں قتل ہو گیا ہے۔ تم نے مجھے یہ ساری باتیں پہلے کیوں نہیں بتائیں؟ میں نے شاردا سے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ آپ سمجھے نہیں حضور، شاردا نے کہا۔ سجاد ٹھیکیدار کی 2 وارداتوں میں میں خود شامل تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ آپ مجھے ہی اندر کر دیں گے۔ میں تو اب بھی جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن ملک حضور، آپ کے سامنے آ کر جھوٹ نہ بولا گیا۔ مجھ پر آپ کے بڑے احسان ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی دن اپنے دل میں یہ شک بٹھا لیا تھا کہ اپنے بھائی کو سجاد نے خود قتل کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے کئی واقعاتی شہادتیں ملیں، وہ سب سجاد کو قاتل ثابت کرتی تھیں۔ اب شاردا نے میرے شک کو پختہ یقین میں بدل دیا۔ میں آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ وہ واقعاتی شہادتیں کیا تھیں۔ میں نے شاردا سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھیں، بعض کی تردید ہوئی اور زیادہ تر کی تصدیق ہو گئی۔ ابھی چند اور آدمی تھے جن سے میں نے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ وہ شاردا کے ساتھی تھے اور 2 آدمی ابرار حسین کے تھے جو ختیجہ کو ریلوے لائن سے ساتھ لے کر ابرار کے حوالے کر آئے تھے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ ان 4 آدمیوں کو تھانے حاضر کرے۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔
جب میں نے سجاد کو حوالات سے نکلوایا اور اپنے دفتر میں بٹھا دیا۔ ایک تو اس پر نیند کا غلبہ تھا، دوسرے وہ نشے سے ٹوٹا ہوا تھا، شراب پینے والے آدمی کو سگریٹ کا ایک کش بھی نہیں ملا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ قتل کے الزام میں پکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ اس نے میرے دفتر میں آتے ہی شور شرابہ شروع کر دیا کہ میں نے کسی وجہ کے بغیر اسے حوالات میں بند کر دیا ہے۔